السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. یعنی ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، اسے چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کے نظام کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے جامع، مکمل اور آخری کتاب ہے. اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے. لیکن اس قرآن مجید کا کمال اور فضیلت یہ ہے کہ اس کائنات میں بسنے والی اللہ کی ساری مخلوقات اس قرآن مجید کو سنتی بھی ہیں، اسے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی التجائیں بھی کرتی ہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ والسماوات السبع والارضین السبعین، اور فرمایا کہ حتی النملۃ فی جوہرہا حتی الحوت فی جوف الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ فرمایا کہ اللہ مالک کائنات بھی، اللہ کے سارے فرشتے بھی، آسمان کی ساری مخلوقات بھی، زمین کی ساری مخلوقات بھی، زمین پہ چلنے والے جانور بھی، زمین کے جنگلات میں رہنے والے درندے بھی، زمین آسمان کے درمیان اڑنے والے پرندے بھی، حتیٰ کہ زمین کے سینے میں رہنے والی چیونٹیاں بھی، اور پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی۔ فرمایا اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں جو خیر کی تعلیم دیتا ہے یا خیر کی تعلیم لیتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا کمال یہ ہے، جب جب یہ پڑھا جاتا ہے ساری کائنات مل کے اس کو سنتی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک رات میں تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا پاس سویا ہوا، قریب میری سواری بندھی ہوئی، اور تلاوت کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا کانپنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں پھر آ کے تلاوت کرنے لگ گیا، پھر یہی واقعہ ہوا، پھر تیسری بار تلاوت شروع کی تو پھر یہی واقعہ ہوا۔ کہتے میں ڈر گیا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے پر نہ گر جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے تلاوت بند کر دی، پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں باہر نکلا، اپنے صحن میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک آسمان کی طرف نظر بلند ہوئی تو ایک روشنی کا چراغ آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھا۔ کہتے میں تلاوت بند کر کے بیٹھ گیا، فجر کی نماز کے بعد کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں میرے صحابی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اولئک الملائکہ وتلک السکینہ قد دنت لصوتک من القرآن، وہ تو آسمان کے فرشتے تھے، اللہ کی نازل کردہ سکینت تھی، اور وہ آسمان سے صرف تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے تو شہر کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کا دیدار کر سکتے تھے۔ حضرات کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ آسمان کی نورانی مخلوق بھی آتی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا پڑھایا جائے، کائنات کے امام فرماتے ہیں فرشتے بھی وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ مجلسیں برخاست ہو جاتی ہیں، یہ محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی اٹھنے سے پہلے وہ دروازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان قرآن سننے سنانے والوں کو آواز لگا کے کہتے ہیں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہوں سے اٹھ کے اپنے گھروں کو جاؤ، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا ہے۔ قرآن سننے والا، قرآن مجید سنانے والا، قرآن مجید پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ سارے ہی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ سارے ہی اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا،
مالک کائنات آواز لگائیں گے، او میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ فرشتے حیران ہو کے کہیں گے اللہ تیرے ہمسائے؟ یہ کس کی ہمت ہے کہ وہ آپ کی ہمسائیگی اختیار کر سکے؟ اللہ فرمائیں گے یہ مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں بیٹھ کے میرا قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن کی تعلیم دینے دلوانے والے، یہ قرآن کی تعلیم لینے والے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ میرے ہمسائے لوگ ہیں، یہ میری رحمتوں کے بہت قریب ہیں۔ جس طرح ہمسایہ بالکل ساتھ ہوتا ہے نا، دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح میری رحمت کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ حضرات قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، باقی مخلوقات تو مخلوقات، بلکہ جنات بھی اللہ کا قرآن سننا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ، سورت کا نام بھی سورہ جن، اور اس کی ابتدا میں یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے قرآن نے۔ کائنات کے امام علیہ السلام مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرات کیا منظر ہوگا، کائنات کی بہترین جگہ ہے، کائنات کا بہترین انسان ہے، کائنات کی بہترین آواز ہے، کائنات کا سب سے خوبصورت انداز ہے، اور کائنات کی بہترین کلام ہے۔ پڑھنے والا پڑھ رہا ہوگا تو منظر کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے بھی وہاں کی سیر اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات جنوں کا ایک گروہ گزرا اور کائنات کے امام کا قرآن انہوں نے کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا پڑھنے والا دل سے پڑھے، قرآن پاک پڑھنے والا دل سے پڑھے اور سننے والا دل سے سنے۔ نہ پڑھنے والا زبان سے پڑھے، نہ سننے والا کان سے سنے۔ پڑھنے والا بھی دل کی گہرائیوں سے پڑھے، سننے والا بھی دل کی گہرائیوں سے سنے۔ اللہ کے قرآن کی مٹھاس میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا بنا دے۔ جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا۔ کائنات کے امام نے تلاوت مکمل کی، واپس اپنی بستی میں جا کے کہتے ہیں جن انا سمینا قرآن عجبا، آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ حکایت ہے، نہ وہ روایت ہے، نہ وہ قصہ ہے، نہ وہ کہانی ہے، نہ وہ کسی عام انسان کا کلام ہے، بلکہ وہ دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے ایمان لانے کے بعد ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے، اور وہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا وعدہ ہے۔ فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے وعدہ کیا ہے جس رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے نا، ہم نے اس کے ساتھ آئندہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرات جن بھی سنتے ہیں، اور تو اور ہے، خود مالک کائنات آسمان پہ بیٹھا، عرشوں پہ بیٹھا ہوا اپنا قرآن سننا پسند کرتا ہے۔ کئی ایک روایات ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی روایت ہے، کائنات کے امام کی خدمت میں آئے، کہا عبداللہ مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ آپ نے کبھی کہا ہے کبھی کسی سے بلا کے اپنی دکان پہ کوئی قاری قرآن بلا لیا ہو، قاری صاحب تھوڑی دیر آئیں ذرا مجھے قرآن کی تلاوت سنائیں؟ چلیں قاری صاحب نہیں بلاتے، اپنے موبائل میں قرآن کی تلاوت لگا لیں۔
کبھی آپ نے اپنے کسی بہن بھائی سے کہا ہے آئیے مجھے آ کے قرآن کی تلاوت سنائیے؟ بوڑھے بزرگ نے کبھی اپنے پوتے یا نواسے نواسی سے کہا ہے آؤ بیٹا قرآن پکڑ کے لاؤ مجھے قرآن سناؤ؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا قرآن جتنا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی قرآن پاک سننے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ قرآن ہمارے گھروں کی رونق بنا دے، ہمارے گھروں کی پہچان بنا دے، ہماری اولادوں کے اندر اللہ قرآن کی تعلیم کو جاری کر دے، وہ لوگوں اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالقرآن کر دے۔ کہا عبداللہ مجھے اللہ کا قرآن سنائیے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ کائنات کے امام آپ پڑھیں نا، ہم سنتے ہیں۔ کہا نہیں عبداللہ، تیرے آنے سے پہلے آسمان کے فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، رب کا پیغام لائے تھے۔ کہا عبداللہ آئے تو اسے کہنا قرآن پڑھ کے سنائے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا اپنا قرآن سننا چاہ رہا ہے۔ اور حضرات مجھے پتا ہے آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن سننے سنانے والے ہیں، آپ پڑھتے ہیں لوگ سنتے ہیں، بچے سنتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، گھر والے سنتے ہیں، آپ بھی سناتے ہوں گے، استاد کو سنایا، قاری صاحب کو سنایا، امام صاحب کو سنایا، خطیب صاحب کو سنایا۔ لیکن ایک عجیب سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، آج کے بعد اس سوال کو سوچئے گا، کیا آپ نے کبھی اللہ کو قرآن سنایا؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ آپ قرآن پاک لے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پڑھنے لگ گئے اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آسمان والا قرآن سن رہا ہے؟ اللہ کی قسم جس دن یہ تصور بن گیا نا، اس دن قرآن کھولنے کے بعد بند کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس دن پھر فٹا فٹ والی بات ختم ہو جائے گی، اس دن پھر آیت پہ آیت والی بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کرے آپ کا میرا یہ تصور بن جائے، اللہ کی قسم قرآن پاک پڑھنے کی لذت آ جائے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں قرآن کی مٹھاس نصیب فرما، ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرما، ہمیں نماز کی لذت نصیب فرما۔ وہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، قرآن بھی بہت پڑھتے ہیں، قرآن کی لذت کیا ہے؟ اور جس دن نماز کی لذت آ گئی اس دن نماز ختم کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور جس دن سجدے کی لذت آ گئی اس دن سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کی میری عبادات میں لذت پیدا فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی مٹھاس نصیب فرما دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر رب کو قرآن سنایا جائے تو تصور کیا بنتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اپنے ایک شاگرد کے بارے میں پتہ چلا کہ ہر رات ایک قرآن پاک پورا پڑھتا ہے، ہر رات میں۔ وہ 3 راتوں والی 3 دنوں والی روایت درست ہے، تفہیم کے اعتبار سے علماء نے اس پہ بحث بھی کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں اشکال ہو تو میں ذمہ دار ہوں، نماز کے بعد جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ایک رات میں قرآن، اور یہ جو حافظ قرآن ہے نا، یہ اللہ کی توفیق سے 6-7 گھنٹے میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں، 6-7-8 گھنٹے میں قرآن پاک پورا پڑھا جا سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً 1999 میں، آج سے کوئی 23 سال پہلے، لاہور کی ایک ادارے میں پڑھتا تھا اور وہاں پہ اعتکاف بیٹھا تھا۔ 29 روزے ہو گئے، خیال تھا کہ شاید آج کی رات عید کا چاند نظر آئے گا۔ بچپن تھا، شوق بڑا تھا، اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا شوق نصیب فرما دے۔
میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا مولا اگر روزے 30 ہو جائیں نا تو انشاءاللہ میں ایک قرآن پاک اور پڑھوں گا، اور پھر اللہ نے 30 روزے کر دیے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے 6.5 گھنٹے میں پورا قرآن پاک پڑھا تھا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ شاگرد ساری رات میں پورا قرآن پڑھتا ہے، استاد نے بلایا اور کمال کی بات کی، کہا بیٹا کتنا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے استاد جی پورا قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ استاد تو پھر استاد ہی ہوتا ہے نا، اللہ اساتذہ کو بھی صحیح استاد بنا دے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات جب قرآن پاک پڑھنے لگو ایک تصور ذہن میں لے کے بیٹھنا، اور تصور یہ ہے کہ تو پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یعنی شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے۔ بچہ بیٹھ گیا قرآن پاک لے کے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی، ہاں بیٹا کیا بنا؟ کہا استاد جی آپ نے عجیب کام لگا دیا، میں جب قرآن پڑھتا تھا تھوڑا تیز ہوتا تھا، خیال آتا تھا استاد جی کو سنا دو، زبر زیر شد مد غنہ اور اسی طرح مخارج صفات بہترین لہجے کے ساتھ پڑھتا رہا۔ آپ کا خیال آتا تھا، رک جاتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ جو قرآن مجید کا حق ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید آرام آرام سے پڑھنا چاہیے۔ کہتا جی آرام آرام سے پڑھتا رہا، ساری رات گزر گئی، صرف 10 سپارے پڑھ سکا۔ اچھا بیٹا چلو پھر اس طرح کرو، آج کی رات جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھو تصور یہ کرنا آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں قرآن لے کے بیٹھ گیا، پڑھنے لگا تو شرم و حیا ادب آداب کائنات کے امام کا مقام شان اور احترام، کہا بہت آرام آرام سے پڑھتا رہا۔ تصور تھا نا، خیال کے اندر یہ تھا کہ کاش میں قرآن پڑھوں کائنات کا امام سنے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے رہے، کائنات کے امام سنتے رہے، اور کبھی کبھی کائنات کے امام اپنے صحابہ کو قرآن سناتے بھی تھے۔ ایک ہے نا روٹین نماز میں ویسے پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 4 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جو کائنات کے امام کے وفات کے موقع پر قرآن مجید کے مکمل حافظ تھے۔ 4 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں کائنات کے امام نے کہا تھا اگر لوگوں قرآن ویسے ہی سننا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے کہ جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے، تو میری امت کے 4 لوگوں سے سنو، عبداللہ ابن عمر سے سنو، سالم ابن عبداللہ سے سنو، معاذ ابن جبل سے سنو، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سنو۔ کائنات کے امام کے پاس آتے ہیں، فرمایا ابی بیٹھ جاؤ، میں ایک سورت تمہیں سنانے لگا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سننا۔ سورہ بینہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سنائی۔ صحابی حیران ہو کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آپ نے مجھے کیوں سنائی ہے؟ کہا میرے صحابی خوش ہو جاؤ، آسمان والے کا پیغام آیا تھا عبداللہ بن ابی بن کعب جب آپ کی مجلس میں آئے انہیں کہنا قرآن سنیں، آپ انہیں قرآن کی تلاوت کر کے سنانا۔ یہ آسمان والے کا پیغام تھا، یہ میرا اپنا ذاتی کام نہیں تھا۔ صحابہ کو قرآن سنایا بھی، صحابہ سے قرآن سنا بھی، کیا قرآن کی محفلیں ہوتی ہوں گی۔ حضرات استاد کہتے ہیں پڑھنا ایسے ہے، تو پڑھ رہا ہے کائنات کا امام سن رہا ہے۔ تصور، ساری رات پڑھتا رہا، صبح آیا تو کہنے لگا استاد جی ساری رات پڑھ کے نا صرف ایک ہی سپارہ پڑھا گیا۔ اصل بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے، استاد محترم نے کہا بیٹا چلو آج کی رات پھر ایسے پڑھنا، تو قرآن پڑھ رہا ہے آسمان والا سن رہا ہے۔ یہ تصور بنانا، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی نا
کہ کہیں ہم نے اللہ کو قرآن سنایا کبھی؟ اللہ کو قرآن سناؤ. رمضان المبارک آنے والا ہے، وعدہ کر لو، ارادہ کر لو، اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو قرآن سنائیں گے، اور میرا مالک سنے گا بھی اور سن کے راضی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر رب راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا. پڑھتا رہا. اگلے دن آیا فجر کی نماز کے بعد، بیٹا کیا بنا؟ کہا استاد جی ساری رات پڑھتا رہا، ایک آیت سے آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. تصور ہی کمال کا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، آسمان والا سن رہا ہے، حفاظ بیٹھے ہوں گے، قرائے کرام بیٹھے ہوں گے، اساتذہ بیٹھے ہوں گے. کبھی یہ تصور کر کے قرآن پڑھو کہ میں پڑھ رہا ہوں، آسمان والا سن رہا ہے. آپ یقین جانیے آپ کو قرآن سنانے کا لطف آ جائے گا. کہتا ہے استاد جی 7 گھنٹے گزر گئے، ساری رات میں 7 گھنٹوں میں صرف 7 آیتیں پڑھ سکا ہوں، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے اور ساری رات گزر گئی ہے. کوشش کیا کرو، قرآن اکیلے میں بیٹھ کے جب پڑھتے ہو نا، تھوڑا سا رونے کی کوشش کیا کرو. اور جس سجدے میں، جس نماز میں، جس تلاوت قرآن میں، جس دعا میں آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، سمجھ لیجئے گا اللہ نے وہ سجدہ بھی قبول کر لیا ہے، وہ دعا بھی قبول کر لی ہے، وہ نماز بھی قبول کر لی ہے، اور اللہ نے وہ تلاوت قرآن بھی قبول کر لی ہے. اللہ آپ کو مجھے رونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے سامنے رونا آپ کی سب سے بڑی کمزوری، اور اللہ کے سامنے رونا آپ کی سب سے بڑی طاقت. نصیب والی وہ آنکھیں ہیں جو آسمان والے کے سامنے روتی ہیں، اور ادھر سے آنکھ سے نکل کے قطرہ زمین پہ یا میرے رخسار پہ نہیں گرتا. یہ ایک انچ کا فاصلہ طے نہیں کرتا. آسمان والا کہتا ہے میں نے جہنم کو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا. حضرات اللہ بھی قرآن سنتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں 2 باتیں اور سمجھ لیجئے. جس نے قرآن سے تعلق جوڑا، اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی، آخرت میں بھی دے گا. اور جس نے خدا نخواستہ قرآن مجید سے تعلق توڑا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا. آپ نے کبھی سوچا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ نہ خاندان، نہ دولت، نہ زمین، نہ کوئی بڑا نام، نہ کوئی پیسہ، نہ ظاہری قد کاٹ اور حسن و جمال، کچھ بھی نہیں دنیا کی لذتوں میں سے. ہاں ایمان تھا اور رب کا قرآن تھا. قرآن سینے سے لگایا، ایمان پکا کیا، اور عزت کیا ملی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ نا حضرت بلال سے ناراض ہو گئے. کائنات کے امام کو پتا چلا، کہا ابو بکر اتنا سیانہ ہو کے تجھے نہیں پتا چلا کہ کس کو ناراض کر دیا. جا کے بلال کو منا لے، کیونکہ ان اغضبت بلالا فقد اغضبت رب العرش. اگر بلال ناراض ہو گیا تو عرش کا رب ناراض ہو جائے گا. اور لوگو، بلال حبشے میں رہتا، غلام نہیں، آزاد ہو جاتا، آزاد نہیں، حبشے کا بادشاہ بن جاتا، حبشے کا نہیں پورے افریقہ کا بادشاہ بن جاتا. اور لوگوں، افریقہ کا نہیں، عرب و عجم کا بادشاہ بن جاتا. بلال کو یہ عزت نہ ملتی جتنی عزت اللہ نے اپنے ایمان میں اور اپنے قرآن میں رکھی ہے. کوشش کرو خود بھی قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے قرآن سے جوڑ دو. اگر چاہتے یہ ہو مرنے کے بعد قبروں میں سکون ملے، اگر چاہتے یہ ہو مرنے کے بعد آپ کا نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے،
اپنی اولاد کو کچھ اور دے کے جانا نہ جانا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن اپنی اولادوں کو قرآن ضرور دے کے جانا۔ میں دیکھتا ہوں ساری تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی۔ میں لاہور جس کالج میں پڑھاتا ہوں، ہر سال سینکڑوں طالب علم ہمارے پاس تبدیل ہوتے ہیں، ایک کلاس چلی جاتی ہے، اگلی کلاس آتی ہے۔ میں اپنے شوق سے ان باتوں کا پتہ کرتا رہتا ہوں۔ 11ویں کلاس میں بچہ جب آتا ہے نا تو تقریباً 15 سال پڑھ چکا ہوتا ہے۔ کہاں سے وہ الف بے سے شروع ہوا ہوگا، ABC سے شروع ہوا ہوگا، 1 2 3 سے شروع ہوا ہوگا۔ 15 سال پڑھ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن ہی نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ ہمارے ہی بچے ہیں، اسی معاشرے کے بچے ہیں۔ غور کرو نا، اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جہیز جائز ہے یا نہیں جائز، وہ بحث علیحدہ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ سوئی سے لے کے اپنی ہمت میں سب سے بڑی چیزوں تک ماں اکٹھی کرتی ہے۔ باپ کما کما کے دورہ ہو جاتا ہے، بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، سارا کچھ دے دیا، اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ بیٹی گھر آتی ہے یا باپ یا ماں بیٹی کے گھر جاتے ہیں، ساری باتیں پوچھتے ہیں، ایک ایک خبر لیتے ہیں، اور بھلا ہو یہ دنیا کے موبائل کا، اس نے تو کام ہی سوکھا کر دیا۔ بیٹی دور ہے، 24 گھنٹے ماں کے ساتھ بات کرتی ہے، اچھی بات ہے، اچھی باتیں جتنی بھی ہوں زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اچھی کرنی چاہیے۔ ماں کو سب کچھ پوچھتی ہے، ہنڈیا کا نمک بھی پوچھتی ہے، سالن کا ٹیسٹ بھی پوچھتی ہے، چاول گل گئے نے کہ نہیں گل گئے یہ بھی پوچھتی ہے، سارا کچھ پوچھتی ہے، رب کا قرآن نہیں پوچھتی۔ کبھی پوچھا اپنی بیٹیوں سے فون کر کے بیٹا آج قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جو بچہ 6 گھنٹے اسکول میں، 4 گھنٹے اکیڈمی میں، 10 گھنٹے پڑھ کے آیا ہے، اس بچے سے پوچھا کبھی او پتر ایک صفحہ اللہ کے قرآن کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ وہ لوگوں قرآن اپنے گھر کی زینت بناؤ، قرآن اپنی زبان پہ جاری کرو، قرآن 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 اپنے بچوں سے پوچھو، اپنی نسلوں کو قرآن دے کے جاؤ، تاکہ ہم اور آپ قبروں میں پڑے ہوں، ہماری اولادیں اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ ہماری قبروں کو پرسکون بنا دے۔ حضرات، جس نے قرآن سے تعلق توڑا نا، زمانے کا بڑا تھا، خوبصورتی میں کمال تھا، قد کاٹھ بھی تھا، جسم جسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، سرداری بھی تھی، اور باروب بھی تھا، قبیلے کا بڑا بھی تھا، بڑا نڈر بے باک بھی تھا، بہادر سپہ سالار بھی تھا۔ ابو جہل، لوگ کہتے 100 بندے سے اکیلا لڑتا تھا۔ بدر کا میدان آیا، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں دوبارہ نہیں سنا رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن ابو جہل کی آخری بات شاید کم لوگوں نے سنی ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے ابو جہل مرتے مرتے آخری موقع پر ایک بات کر کے گیا، کہتا ہے مجھے آج مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے لوگ میری تاریخ پڑھیں گے بڑا پہلوان تھا، اور اگلے صفحے پر پڑھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ یہ بات میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ لوگوں میرا تصور یہ کہتا ہے ابو جہل یہ بات کر رہا ہوگا، آسمان والا عرش پہ بیٹھا مسکرا کے کہہ رہا ہوگا نا 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 ابو جہل، جو میرے قرآن کے ساتھ تعلق توڑتا ہے یا میرے قرآن کی توہین کرتا ہے، میں اسی طرح اس کو ذلیل و خوار کر کے مار دیتا ہوں۔ حضرات، اگلی 2 باتیں بھی یاد رکھنا، قرآن کتاب شفا بھی ہے، قرآن کتاب وفا بھی ہے، قرآن اللہ کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ یہ 3 باتیں کر کے میں نے اپنی بات ختم کر لینی انشاءاللہ۔ کتاب شفا ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ مولانا عبد الغنی فاروق حافظہ اللہ
ایک اچھے لکھاری ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے، 500 صفحے کی کتاب ہے تقریباً، اور ان لوگوں کے واقعات بیان کیے جو بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ کیوں مسلمان ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے، کیا وجہ بنی، یہ ساری انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے ایک عورت کا بیان کیا، وہ کہتی ہے، خود اپنا واقعہ بیان کرتی، کہتی میں ہندو تھی، ہمارے ہمسائیگی میں نا ایک مسلمان عورت بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ یہ بھی بڑا خوبصورت سلسلہ تھا، گھروں میں بچوں کو جو عورتیں قرآن پاک پڑھاتی تھی نا، اس نے ہماری نسلوں میں دین جاری کر دیا۔ یہ بڑا کمال کا کام تھا، اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مساجد میں علماء سے، اساتذہ سے، قرۂ کرام سے پڑھنا بڑی بات ہے، اگر یہ سہولت ہو تو بڑی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کسی علاقے میں یہ سہولت قریب نہیں تو خواتین کو اپنے گھروں میں پھر رب کا قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ دیہاتوں کے دیہات ایسے جہاں پہ مساجد نہیں ہے قریب قریب، وہاں جایا کریں نا کبھی، اگر آپ کو موقع ملے ان کو نصیحت کیا کریں کہ اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھانا شروع کرو، اللہ رونق بھی لگا دے گا، برکت بھی پیدا کر دے گا۔ خیر، کہتی ہے میں بھی جاتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے، دیکھتی کہ بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، مجھے اچھا لگتا، آہستہ آہستہ میں بھی بیٹھ جاتی، ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا شعور بلند ہوا، بڑی ہو گئی، میں نے استانی جی سے کہا، استانی جی میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ بیٹا آپ تو مسلمان نہیں ہو۔ اچھا میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ کہتی میں چپکے سے مسلمان ہوگی، میرے گھر والوں کو نہیں پتا، قرآن پڑھتے پڑھتے سارا ہی پڑھ لیا۔ کہتی میری شادی کا وقت آیا، میں نے اپنی استانی سے کہا، استانی جی مجھے کچھ اور دینا یا نہ دینا، لیکن مجھے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ شادی کے بعد میں قرآن کیسے پڑھوں گی، میرا قرآن کے بغیر گزارا کیسے ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن کی پیاس لگا دے، اللہ ہمیں قرآن کی بھوک لگا دے، ہم نہ پڑھیں ہمیں بھوک پیاس محسوس ہو، کیسے پڑھوں گی؟ قرآن دے دیا۔ کہتی میں چلی گئی، میرا شوہر بڑا مالدار تھا، دولت مند، اللہ کا کرنا ہوا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر حکیم علاج دوائیاں، صحت نہیں مل رہی۔ ایک دن کہتی میرے ذہن میں خیال آیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں شفا تو ہوگی۔ کہتی میں نے اپنے شوہر سے بات کی، اگر میں آپ کا علاج کروں تو آپ میری بات مانیں گے؟ کہتا ہے کرما والی دیر کس بات کی ہے، تو علاج کر، میں ٹھیک ہو گیا، جو مانگو گی دوں گا۔ اور اگلا تجربہ آپ بھی کرنا، ہمارے گھروں میں بھی بیماریاں ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں ظلم ہے، کسی کا شوہر ظلم کرتا ہے، کسی کا باپ ظلم کرتا ہے، کسی کا بھائی ظلم کرتا ہے، کسی کی ماں ظلم کرتی ہے، کسی کی بہن ظلم کرتی ہے، کسی کی بیوی ظلم کرتی ہے، کسی کی اولاد ظلم کرتی ہے، نفرتیں ہیں، جادو ٹونے ہیں، بے برکتی ہے۔ یہ تجربہ آپ بھی کرنا۔ کہتی ہے میں روزانہ چپکے سے جاتی، اللہ کے قرآن میں سے 30ویں پارے کی سورہ الم نشرہ پڑھتی اور باہر آ کے اپنے شوہر کو دم کر دیتی۔ آج کل پرسوں ترسوں ٹھیک ہوتا گیا، ٹھیک ہو گیا نا پوری طرح۔ ایک دن کہتا ہے تو نے کہا تھا جو مانگوں گی وہ دو گے، تو میں حاضر ہوں، کیا مانگتی ہو؟ کہتا ہے میں نے سوچا سونا مانگ لے گی، چاندی مانگ لے گی، زیور مانگ لے گی، کیا مانگے گی بڑے سے بڑا؟ زمین مانگ لے گی۔ کہتی ہے پکی بات ہے، مانو گے؟ ہاں مانوں گا۔ کہتی میں چپکے سے گئی، اندر سے اللہ کا قرآن اٹھا کے لے آئی۔ وہ شوہر اس کا جو ہندو تھا اس کے سامنے پیش کر کے کہا یہ آپ کا حکیم ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ میں نے آپ کا علاج کیا ہے، میری صرف ایک ہی خواہش اور میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ کہتی میرا شوہر کہنے لگا اگر اس کتاب نے مجھے جسمانی شفا عطا کی ہے تو پھر کیوں نہ میں اس سے روحانی شفا بھی لے لوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ۔ اس وجہ سے ہم مسلمان، ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اپنایا ہی نہیں، قرآن اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہی نہیں، دنوں کے دن گزر جاتے قرآن تلاوت نہیں کرتے۔
سارا گھر ہے، اللہ کا قرآن تلاوت نہیں کرتا سوائے ان کے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات یہ شفا بھی ہے اور یہ وفا بھی ہے، یہ بڑا ساتھ نبھانے والا دوست ہے اللہ کا قرآن۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ایک امام گزرے، حدیث کی 3 بڑی کتابیں لکھی ہیں، الموجم الکبیر، الموجم الاوسط، الموجم الصغیر۔ اس میں جو الموجم الاوسط ہے، دوسری کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث پاک بیان کی۔ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دہاڑا ہوگا اور بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، سامنے اس کا ایک عمل کھڑا ہوگا انسانی شکل میں، اور قبر سے نکلتے اس کے ساتھ مصافحہ کرے گا اور سوال کرے گا عرفتنی، مجھے پہچانا؟ یہ جو بندہ قبر سے نکلا نا، یہ اس سامنے والے بندے کو کہے گا ما عرفتک، میں نے نہیں پہچانا۔ اچھا سوچ لو، سوچا، پوچھا، کہا نہیں پہچانا، پھر کہا سوچ لو، سوچ لیا، پوچھ لیا، کہا مجھے نہیں یاد آ رہا تم کون ہو۔ جب یہ تیسری دفعہ بھی پہچاننے سے انکار کرے گا نا، تو کائنات کے امام فرماتے ہیں وہ عمل بندہ جو کھڑا ہے سامنے، وہ بول کے کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن ہوں، دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ کے دربار میں لے جائے گا اور پہلی بات یہ کرے گا مولا یہ تیرا بندہ دنیا میں میرا ساتھ اس نے نبھایا، صبح شام، دفتر میں، گھر میں، پہلی میں، آفس میں، سکول میں، کالج میں، گلی میں، گھر میں، اکیلے میں، مجلس میں، مسجد میں، یہ قرآن ہی پڑھتا تھا۔ یہ کبھی حفاظ کرام کو دیکھا کریں جن کو قرآن کی لذت ہے، مجلس میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ ہمیں بھی یہ عادت نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، میری سفارش یہ ہے کہ یا اللہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا، اور میرا رب کہے گا جا قرآن تیری سفارش قبول ہے، آج کے بعد میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہونا۔ حضرات یہ توڑ پہنچانے والی اللہ کی کتاب ہے، یہ جنتوں میں لے جانے والی اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے کائنات کے امام کا۔ دنیا بدل گئی، علاقے بدل گئے، زمانے بدل گئے، انسانوں کے انسان بدلے، جہانوں کے جہان بدلے، نسلیں بدل گئیں، تاریخ کے اوراق بدلے، انسانوں کے خیالات بدلے، لیکن نہیں بدلا تو اللہ کا قرآن نہیں بدلا۔ وہ کسی نے کہا تھا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کوشش کرو اس کے ساتھ خود بھی جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی جوڑ جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالقرآن کر دے، اللہ ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پہ تیرا کلام ہو۔ آج بھی ہو سکتا ہے یہ، آپ نے دیکھا نہیں 4 ماہ 5 ماہ پہلے سوشل میڈیا پہ ویڈیو پہ دیکھا ہوگا، لاہور کا شہر، بیگم کوٹ کا چوک، فضائل صحابہ کی کانفرنس، اہل حدیث کا سٹیج، قاری قرآن قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے تقریر کرتے کرتے سٹیج پہ اللہ کا بلاوا آ گیا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، میں اس سے اگلی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لڑکا، وہ نوجوان جس نے قاری صاحب کو پکڑ کے ایمبولینس میں ڈالا تھا ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے، کہتا میں نے جب ان کو ایمبولینس میں ڈالا تھا نا تو آخری وقت بھی میں نے ان کے الفاظ یہ سنے، پڑھ رہے تھے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے، اللہ نے بڑا ہی اجر تیار کیا ہے، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ایسی موت عطا فرما دے۔ حضرات آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن کا یہ معجزہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نا مسجد نبوی میں ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا، پکا نمازی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ میں ان لوگوں کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے جنہوں نے قرآن خدا نخواستہ نہیں پڑھا،
یا پڑھا نہیں جاتا، نظر کمزور ہو گئی، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری لگ گئی، پڑھا نہیں جاتا، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھا نہیں چاہتا، ان کا مسئلہ حل ہونے لگا ہے۔ کہتے لیکن اس کی ایک عادت بڑی اچھی تھی، جب بھی نماز پڑھ لیتا نا تو قرآن پاک پکڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا اور جا کے کہتا میں تو قرآن پڑھا نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں آپ پڑھتے جاؤ میں سنتا جاتا ہوں۔ کہتے ایک روز آیا ایسے قرآن لے کے گیا، پڑھنا شروع ہوا، اتفاق کی بات ہے تلاوت میں سجدہ آ گیا، پڑھنے والے نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہم بیٹھ گئے، دونوں سجدے میں چلے گئے، ہم دیکھ رہے تھے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد سجدہ کرنے والا، تلاوت کرنے والا اٹھ گیا، یہ نوجوان نہیں اٹھا، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، آگے بڑھ کے دیکھا تو سجدے کی حالت میں فوت ہو چکا ہے۔ کیا موت ہے! دعا کیا کرو اللہ آنا تو تیرے پاس ہی ہے، آنے کا راستہ اچھا بنا دینا، اللہ آنا تو تیرے پاس ہی ہے، انکار بھی کوئی نہیں، بھاگ نہیں سکتا کوئی، لیکن مولا جانے کا راستہ ٹھیک بنا دینا۔ نماز پڑھی ہے، مسجد نبوی ہے، وضو کی حالت ہے، قرآن سن رہا ہے، سجدے میں گیا تو میرے مالک نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا کمال کی بات ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سجدے سے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا کرتا اٹھ کے اللہ کی جنتوں میں چلا جائے گا۔ اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔